کوئی آکھے کمبل پوش محبوب تائیں سونیا اسی حالوں بے حال ہو گئے اگے غیر سامنے تانے مارتے سی ہونتے اپنے بھی غیران دے رائے ہو گئے اگے غیر سامنے تانے مارتے سی ہونتے اپنے بھی غیران دے نال ہو گئے ہونتے خیر دیدار دا چاہی جائے عرضہ کر دیانوں کنے ساتھ ہونتے خیر دیدار دا چاہی جائے عرضہ کر دیانوں کنے سال ہو گئے ہوا کاش غلام میں عربیاں دی عربی کرن منظور بہار آ جائے تیجڑ چار جاترہ میں بدوان دے میرا گولیاں وچ شمار آ جائے چمہ پیر مدینے دے کتیاں دے میرے عشق اور نکھار آ جائے اس سے نہیں سردار میں نواں کر لے میرے آقا نو میرے تے پیار آ جائے اس سے نہیں سردار میں نواں کر لے اس سے نہیں سردار میں نواں کر لے میرے آقا نو میرے تے پیار آ جائے ان آمدنی چمہ پیر تیرے لب کھل پوس جنہ تو واسے ان آمدنی چمہ پیر تیرے لب کھل پوس جنہ تو واسے جڑی گزری رات میں اجڑی تے لک بھن پوس جنہ تو واسے جڑی گزری رات میں اجڑی تے لک بھن پوس جنہ تو واسے ناشاد میں کوجڑی کملی کو لگ مل پوسن جنہ تو واسے ناشاد میں کوجڑی کملی کو اور ارشد صاحب نے سرائے کی بڑے خوبصورت لکھتے ہیں انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھتے ہیں اوک دلا رو مار کے ڈھائیں نظر بھائی سنیے گا ظفر بھائی اوک دلا رو مار کے ڈھائیں مطا کوئی چاکوٹ سنیوے جھا جھاتے رو سجدے کردہ مطا کوئی منظور چتیوے ہر نال عدا دے رکھ رازی مطا رکھڑا یار منیرے ہر ٹکڑ قبول عرشد جی اس دی حضوری دیوے ہر دکھ در قبول عرشد جی اس دی حضوری دیوے پھر خواجہ غلام فرید خود لکھن والے سڑپے اور قلم اٹھایا کہ اکھیاں لڑیاں تے زور دگانے لڑیاں انہاں اکھیاں دا تمار کرینا اتھا رہ گئیاں پڑیاں جس دی دیاں یہ اکھیاں لڑیاں چھوڑ گئیاں سب اڑیاں جینا چھڑیاں اجے بھی اڑیاں تھوڑے سمجھی نہیں ہوں لڑیاں خواجہ غلام فریدہ اکا دیاں اکھیاں جڑیاں لڑیاں تے توڑ خواجہ غلام فریدہ اکا دیاں اکھیاں انہوں دستا ہے نور حقیقتاں دا عشق جدا بصیرتاں رکھ دائے کٹا کملی والے نے جوڑے دا سرما ناز فقیر کی اکھ دائے بیا ہوئے جڑا یار دی گلی اندر وہ ککھ بھی سکنا لکھ دائے وہ پانو پشند سے سانو نور سے کہ فرق اپنی اکھ دائے سانو نور سے فرق اپنی اکھ دائے پھر پاک پتن دے تاجدار نے قلم چکیا صوفی صاحب آپ فرماؤں گے وہ کاغا مرا سب تن کھائیو وہ کاغا مرا سب تن کھائیو مرا چن کھائیو ماس مورے دو نینا مت کھائیو مورے دو نینا مت کھائیو وہی پیا منن کی آس جب ترلے کیے جائے تو پھر راجپال کرم فرماتے ہیں اور وہ تشریف لے آتے ہیں پھر لکھنے والے نے لکھا کہ کاف قاضیہ کھول کتاب نصاب اڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے
باقی آپ تھوڑی دیر واسطے باہر تشریف آئے جڑے آپ صرف وہ باہر آ کے بیٹھو اسی تھوڑی آستے آدھی کے بیٹھے ساری رات تھکاوٹ سانو نہیں دیکھا ایک شیر سے لگتا ہے تو پوری دیانی نہیں لگتا ہے ایک نہ کرو نہ محبت کرو یہ باہر آ جڑے دوست بزرگ بیٹھے ہیں کرسی پہ جڑے بیٹھے ہیں صوفی صاحب صوفی صاحب جڑے کرسی تے بیٹھے ہیں جڑے کرسی تو بغیر بیٹھے ہیں انہوں نے ذرا اندر لیا ماشاءاللہ ساڑھے آج کی محفل پاک کے بڑے پیارے مہمان جناب چودھری امین صاحب وہ بھی ماشاءاللہ محبت کے پیار میں محفل پاک تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی قبول فرمانا بڑے خوبصورت لمحات میں اور حاضری میں مکمل کرنے لگا بس ذرا تو میرا ساتھ دینا ہے ہاتھ اس بادشاہ دے نام تے اچھا کرنا ہے جیدے دروازے تو بادشاہیاں ملدی ہیں جیدے بوئے تو اتنی خیرات ملدی ہے کہ جڑا اس دروازے تو آکے منگے اور بوئے تے دامن دی لوڑ کوئی نہیں اور ہر تھاتے دامن پھیلاون دی لوڑ کوئی نہیں ہاتھ جو کے مل کے بولو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نظر مست ہے بازار رنگ ہے تندے بلبلے نئی امنگ ہے آواز کی موج میں بازار کی موج میں درود کی ترنگ ہے نہ خواہش نہ خود ہے نہ فکر نام ہے ادھر خطاب شیخ کی نظر ذرا سی تنگ ہے ادھر ضرور فکر ہے مگر کوئی ملنگ ہے جو کہہ رہا ہے دوستو سبا مگر کہا کرو بے نیاز میری طرح کیا کرو جو دل کہے کیا کرو کسی کی مت سنا کرو کسی سے مت ترا کرو تجھے کر کے نبی کیا کرو نبی کیا کرو نبی کیا کرو سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی تو آگے باسیوں چار مصرے محمد فریدی پنجابی کے پیش کر رہا ہے پیارے آقا بھی پیاری حدیث اندر جن کے بڑے دا ہے احترام نے کیا کملی والے دا جیڑا غلام سجا دودے واسطے کوشر دا جان نے کیا روجائے والے ہو کتا راکھما کوئی نہیں مار سکتا کتا راکھما کوئی نہیں مار سکتا کتا راکھما کوئی نہیں مار سکتا ملکارت رہنان نظام نے کیا سانو دوزت دیا کہ ساکنا ہے ساٹے پٹے پہ محمد وانا ساٹے پٹے پہ محمد کا نام نے کیا ہر صبح مقافات کی شرموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے آبائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے جنت تو محمد کے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے جنت تو محمد کے آخری اسے پیش کر رہا ہوں میری عقیدت کا اظہار نہ ہو آخری مکمل نہیں ہوتی محمد اس طرف جو ہے بتاؤ اس پہاڑ کیسی ہے یہ نعرہ ہے میری سن کے تیری للکار کیسی ہے علی کا نام لیتا ہوں نافل قطر گرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تلوار کو سبحان اللہ میرا مورا کر زرگوٹے میرے لئے دیکھ یہ حرکت نہ کر دومی ہاتھ اچھا کرتے سبحان اللہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں محبت اس طرف جو ہے بتاؤ اس بار کیسی ہے یہ نعرہ ہے تیری سن کے تیری للکار کیسی ہے علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے کمر امان گھٹی میں کمر امان گھٹی میں کمر امان گھٹی میں علی کا عشق ڈالا ہے میری امان میرے مولا تیری
سواب میں اسی ایک باری سجا ہاتھ اچھا کریا کہ اس بادشاہ نکال کر لگا سجا ہاتھ اچھا کر کے اچھی بول رہا سبحان اللہ سبحان اللہ واپس سے سنیے گا وہ جو پہلو محمد میں دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے وہ دین میں شامل ہو پھر چار بنا ہے وہی بات محمد کے سردار بنا ہے جہاں کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی تم جو بھی کہو دنیا میں صدیق کہے گی صدیق کہے گی وہ بیکری سارے بنانے والا وہ دین محمد کو سنا پالنے والا وہ حکم نبی پاک کا نہ ڈالنے والا وہ سانپ کے چپڑے میں قدم ڈالنے والا رات وچ جہاں سب دیکھے بڑی دیوار کھلونے رج رج کے دیکھے کوئی یار کا چہرہ نہ پاک کا کنارے کھوے پانی لے کے شکلوں کامانا تیرا رخ اپنے نو دھوے کے سانڈو سب کچھ ہو جاوے اور ساڈے یار کو کچھ نہ ہو سبحان اللہ سنیے طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے پھولوں سے ہے محبت مجھے خاروں سے پیار ہے آئیے حضور کے غلاموں قسم خدا کی میرے آقا کریم کے قدموں میں جو نالین آ جائے سنی اس نالین کا نقش بنا کے سینے پہ سجاتا ہے جب نقش نالین کا اتنا آیا ہے تو پھر حسنین کا کتنا سبحان اللہ نالین میرے آقا کریم کے تلوے چومے نالین میرے مصطفیٰ کریم کے تلوے چومے تو ہم نالین کا اتنا آیا کرتے ہیں دیکھیں کاری اکبر خان کے سینے پہ سجا ہوا یہ نقش نالین بتاتا ہے میرے آقا کریم کے قدموں سے لگی ہوئی نالین کتنی پیاری ہے جب قدموں سے لگنے والی نالین اتنی پیاری ہے تو کاندھوں پہ بیٹھنے والے حسنین کتنے سبحان اللہ میں سوری سمجھونے پیش کرنا چاہتا ہوں حسین تیرے کرم سے ایمان زندہ ہے حسین آج جو ہم میلاد بنا رہے ہیں یہ مولا حسن کا صدقہ ہے مولا حسین سبحان اللہ آپ اچھے کرو مجھے والے جنہ نے اتھاتے مولا حسن سے مولا حسین کا قبضہ شرمارے گا آپ اچھے کر کے اونچی آنکھیں سبحان اللہ جاج کے بہت سبحان اللہ دیلا کے بہت سبحان اللہ حسین تیرے کرم سے ایمان زندہ ہے صوفی صاحب قسم خدا دی ہمیں کلا کھلتا پہ ہمیں پڑھن اتر کر لئے حسین تیرے کرم سے ایمان زندہ ہے آواز زندہ ہے تجھ سے اذان زندہ ہے جسے نکالنے کی کوشش یزید کرتا رہا خدا کی شان یہ دیکھو وہ شان زندہ ہے عباس انصار قاسم و علی اکبر علی کے نال تیرا خاندان زندہ سننے کا یہ عقیدہ ہے علی کے نال تیرا خاندان زندہ ہے تیرا زندہ ہے مرد ہے زندہ عقیدہ میرے عقیدے میں ملے آپ اچھا کر کے پیارا لالے عقدی ٹھنڈک دل نہ جائے یا حسین یا حسین میں مولا علی نہ نشیدہ کر کے آیا پتہ نہیں کرو پڑھنا آؤ وہ بھی ہاتھ اچھے کر کے دا اپنے جذبہ ایمان میں طاقت دیو بندہ مومن ہوئے آخری شادی ہوئے پھر بھی مولا حسین کا نام آوے طرف اٹھتا ہے
محمد فریدی اپنے مسلک کے معتبر علماء کا دامن پکڑ کے جملہ پیش کر رہا ہے حسین چنگا یزید گندا حسین چنگا یزید گندا چنگا ننگا حسین شیر خدا کا شیر یزید قاتل یزید باطل حسین حضرات حسین چھاڑے اے سارے کمینے آجری یزید ظالم حسین پاپا فرید سبحان اللہ سارے کمینے آجری یزید ظالم حسین پاپا فرید ظالم میں کسی کرکٹر کو ہیرو نہیں مانتا کسی ایکٹر کو ہیرو نہیں مانتا کسی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ایکٹر کو ہیرو نہیں مانتا میں ہیرو مانتا کس کو ہوں جملہ پیش کر رہا ہوں یزید زیرو حسین ہیرو سبحان اللہ حسین ہیرو کدا حسین ہیرو ہے شرماوے نا آپ کتا کرے قبولیت اپنے میں مولا حسین کو دیکھ رہے ہیں یزید زیرو حسین ہیرو 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 ہے ہمارا حسن ہیرو ہے ہمارا امام سجاد ہیرو ہے ہمارا جعفر صادق ہیرو ہے ہمارے یہ بادشاہ ہیرو ہیں ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے لاہور میں بیٹھ کے کعبہ دکھانے والے مولا علی کے شہزادے داتا علی حجویری نے اجمیر کے ٹپوں پہ بیٹھ کے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے مولا علی کے شہزادے زہرا کے معین الدین چشتی اجمیری نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے پاک وطن کی دھرتی پہ بیٹھ کے جنت تقسیم کرنے والے گنجے شکر بابا فرید ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے شور کوٹ کی دھرتی پہ بیٹھ کے حضور کا فیضان تقسیم کرنے والے میرے پیر باہو سلطان العارفین نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے پیر پٹھان نے ہمیں عقیدہ سکھایا ہے یہ پیر سیال لاجپال نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے میرے علی نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے دعاؤں سے جلی نے ساڑھے ایک ہاتھ نبی دے یاراں محبت دا دامن ساڈے دوے ہاتھ وچ پنجاں تے باراں دی مودت دا دامن الحمدللہ الحمدللہ اے سچا تے سچا عقیدہ اللہ سب نصیب کیتا میں گزارش کراں گا میرے بڑے ہی محترم کرم فرما اللہ پاک ان کی زندگی دراز کرے ان کے علم کا فیضان تقسیم یوں ہی ہوتا رہے اور یہ فیضان میرے حضور گنجے شکر شاہی فیضان ہے جناب حضرت علامہ پیر محمد احمد رضا سیالوی چشتی دامت برکات ملالیہ آپ اپنے حسین خطبے سے ہمیں نوازیں گے پھر ہم مل کے حیدر حیدر کریں گے پھر درود و سلام پڑھیں گے نعرہ تکبیر تھکا ہے بندہ نہ بولے ہر کے بندے کو ایمان کی قسم نہ بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سب حیران ہوتا ہے اس نوجوان پہ جو کان سے موبائل لگا کے ساری رات کھمبے کی ٹیک لگا کے کھڑا رہتا ہے اور تھکتا نہیں نبی کے جشن میں آگے تھک جاتا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد مبارکباد کہ مالک نے ان مبارک گھڑیوں میں جو سارے زمانوں کی جان اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہمیں توفیق بخشی
اللہ کے گھر میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ ان گھڑیوں سے مبارک گھڑی نہیں ہوئی مرحبا وہ کہ ہم نے پروگرام تھوڑا سا بدلا اور اس میں نیت صرف یہ کہ وہ گھڑیاں جو سرکار کی ولادت کی آپ کی تشریف آوری کی ہیں وہ اکثر ہم سو کے گزارتے ہیں کہ جن گھڑیوں کے طفیل جہانوں میں اللہ نے نور تقسیم کیا وہ ہم سو کے نہ گزاریں بلکہ ان کی غلامی کا اظہار کرتے ضرور محفل جب سے بنی ہر بندے کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے ہم پہلی محفل جب آئے وہاں بھی عجب سرور تھا تو جیسے جیسے وہ گھڑیاں ظہور کی قریب ہوتی گئی سرور بڑھتا گیا لیکن وہ سرور کی گھڑیاں مجھے کسی ایسے دور میں لے کے چلی گئی کہ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو بھی وہاں لے جاؤں لمبی چوڑی تقریر کچھ کرنی 20 منٹ انشاءاللہ اور اس کے بعد جو لمحات سرکار کی ولادت والے ہوں گے اذان کے قریب وہ ہم سب سرکار کے درود پڑھ رہے ہیں وہ بھی صرف اس لیے کہ مصر کا بازار لگتا ہے مصر کا بازار یوسف علیہ السلام کی قیمت لگانے والے آتے ہیں تو ایک بوڑھی مائی ایک سود کی اچھی لے کے آ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سونے کے انبار لے کے لوگ کھڑے ہیں تیرے اس سود کو کون پوچھے گا اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ میری اس سود کی اٹکی کو کون دیکھے گا میں تو صرف اس لیے آئی ہوں کہ ان کے خریداروں میں میرا نام ہو ان کے چاہنے والے بڑی شانوں والے بڑے بڑے سردار ہیں ہم یہ محفل صرف اس لیے سجا کر بیٹھے ہیں کہ ان کے غلاموں میں کہیں ہمارا بھی نام آئے کہیں ہمارا نام آئے اس لیے جنہوں نے بلایا ہے وہ یقیناً قبول بھی فرمائیں گے اور جیسے کرم کیا ہے آگے بھی کرم فرماتے ہوئے یہی لمحات ہمارے لیے بخشش کے لمحات بنے گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا شاہدا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا رسول اللہ اب قریب بھی آ جائیں یہاں بیٹھے قریب آپ پہ درود و سلام تو یہ سامنے وہ ہستی موجود ہو تو اس سے یہ کہا جا رہا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار موجود ہوتے ہیں تو جب محبوب سامنے ہو مطلوب سامنے ہو مقصود سامنے ہو جس سے دلوں کی دھڑکنے ہوں جس میں زندگی کا سوز ہو جس میں زندگی کا ساز ہو وہ یار سامنے ہو پھر اس عاشق کی کیفیت کیا ہے نعت خواں پڑھتے ہیں اکھی سونے میں پائے یہ تیرا گزر ہو
میں مر کے بھی نہیں مرتا، یہ آپ کا تیری نظر ہو۔ کسی کا چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر ہے، وہ سجا کے بیٹھا ہے کہ سرکار کرم فرمائے، آپ کی نگاہ رحمت ہوگی، آپ کی نظر کرم ہوگی۔ اپنی اپنی حیثیت میں ہر کوئی یہ تمنا لے کے بیٹھا، لیکن ایک سو کے حجاز ہے، حجاز کا ایک بازار ہے۔ حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کسی کام سے اس بازار میں گیا اور میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ لگتا تھا جیسے اس کے چہرے سے سورج طلوع ہوتا، اور جب وہ بولتا تو ایسے لگتا کہ اس کے منہ سے موتی نکل رہی ہے۔ آنکھ جو اٹھاتا تو جس کی طرف اٹھاتا اس کو اپنے عشق میں گرفتار کرتا۔ اس منموہی صورت کو دیکھ کے میرے دل پہ ایک عجیب سی کیفیت تھی، لیکن جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ دیکھ کے میرا دل بھی تڑپ رہا تھا۔ اپنی تکلیف بندہ برداشت کر لیتا ہے، محبوب کی تکلیف برداشت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا کہ وہ حسن کا پیکر، محبتوں کا پیکر چل رہا تھا، اور ایک آدمی پیچھے جس نے اپنی گود میں پتھر لیے ہوئے تھے، وہ پتھر اسے مارا، کوئی پتھر سر پہ لگتا، کوئی پیٹ پہ لگتا، وہ اسے کہتا کچھ نہیں، اس کے جسم سے خون نکلتا اور سر سے نکلتا خون اس کے پاؤں تک۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یہ حسن کا پیکر کون ہے اور ان کی آپس میں دشمنی کیا ہے، کیوں اس پہ پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے اس کا نام محمد۔ جسے لوگ پتھر مار، اس کا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے کہ وہ کہتا ہے ان پتھروں کو چھوڑ کے ایک خدا کی طرف آ جا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، نیکی کے راستے کی طرف آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے۔ یہ جرم ہے اس کا، یہ قصور ہے اس کا، اور اسے پتھر مارنے والا کوئی اور نہیں، اس کا سگا چاچا خدا۔ میرے بھائیوں، ایک طرف وہ وقت تھا کہ دین کی طرف بلایا، راہ حق کی طرف بلایا، جنت کا راستہ دکھایا، ایمان کی دولت دی، اور جواب میں پتھر برداشت کیے، لیکن پھر بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ یہ نہیں جانتے میں ان کا کتنا خیر خواہ۔
اگر وہ ہاتھ اٹھتے ان کے لیے کوئی بد دعا والا کلمہ نکل جاتا وہ سب صفحہ یاستی سے مٹ جاتے، لیکن میرے آقا نے فرمایا میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ میں جہاں بیٹھا قبلہ فریدی صاحب بیٹھے، آپ بیٹھے، ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ اگر کملی والا کرم فرمائے ایک نظر ہو جائے ہماری دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے، لیکن اس مینا کے میدان کو دیکھو جہاں بڑے بڑے رئیس ہیں، سردار ہیں، اور رب کا محبوب ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتا ہے تم میں کوئی ہے جو مجھے ساتھ لے کے جائے، جو مجھے بنا دے میں اس کا مہمان بن جاؤں، لیکن وہ بڑے ہاتھ کھینچ لیتے، دھکے دے دیتے ہیں کہ ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ اس زمین میں وہ منظر بھی دیکھا کہ میرے محبوب پہ مدینے کے تاجدار پہ تیروں کی بارش ہوتی ہے، پتھروں کی بارش ہوتی ہے، سر کا خون پیر تک آ جاتا ہے، فرشتے ہاتھ باندھ کے اپنی حکمت کے مطابق خرچ کرتے ہیں کہ آقا آپ اجازت دیں زمین پھٹے یہ خلق ہو جائیں، پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، کیونکہ جو یہ سلوک آپ سے کر رہے ہیں حور و غلمان کی چیخیں نکل رہی ہیں، ہر ملائکہ کی چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ میں ان کے بارے میں کیا چاہتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، سرکار نے ہر لمحے محبتیں ہی تقسیم کی، محبتیں ہی بانٹی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مدینے کا تاج مدینے پہنچا اور ایک گھر کے سامنے آ کے میرے آقا نے فرمایا میں تیرا مہمان ہوں۔ جو گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا فرمایا میں تیرا مہمان ہوں، تو وہ بدبخت جواب کیا دیتا ہے کہ میں نے تجھے نہیں بلایا، جنہوں نے بلایا ہے اتر جا، مجھے تیری ضرورت کوئی نہیں۔ یہ بھی نہ سوچا کہ کائنات کا وجود اس ذات سے، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ زمین اس کے تمثل سے، آسمان اس کی وجہ سے، کائنات کی ہر چیز اس کی وجہ سے، ہم سب کا وجود مدینے والے کی وجہ سے۔ وہ پتھر کھا کے بھی دعائیں دے، گالیاں سن کے بھی دعائیں دے۔ کیا بگاڑا تھا میرے محبوب نے، کیا بگاڑا تھا میرے آقا نے؟ گھر سے نکلتے ہیں حرم کی حاضری کے لیے، لوگ گندگی اکٹھی کر کے انتظار کرتے ہیں کہ یہاں سے محمد نے گزرنا ہے، گوبر لے کے گندگی لے کے، اور جب وہ چہرے پر دہا زلف عنبرین والا گزرنے لگتا تو وہ بدبخت گوبر اوپر ڈال دیتے، گندگی اوپر پھینک دیتے۔ رب کا محبوب رب کی بارگاہ بے نیاز میں سجدہ کرتا اور سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر جانوروں کی پوچھڑی ڈال دی جاتی ہے۔ چھوٹی سی عمر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ
رخ انور کو صاف کرتی، زلف عنبرین کو صاف کرتی اور سرکار سے پوچھتی بابا حضور آپ نے جرم کیا کیا؟ یہ لوگ اتنی نفرت آپ سے کیوں کرتے؟ اتنے دکھ آپ کو کیوں دیتے؟ اتنی تکلیفیں آپ کو کیوں دیتے؟ اتنے ظلم کیوں کرتے ہیں؟ جواب صرف یہ ہوتا کہ میرا جرم یہ ہے کہ یہ دوزخ کی آگ میں نہ جلے، یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ اس حالت میں بھی خیر مانگی اور اس دنیا سے وصال فرماتے ہوئے بھی خیر مانگی۔ ہم یہ جو محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ سرکار کی ولادت با سعادت سے 550 سال پہلے، کتنا عرصہ پہلے؟ 550 سال پہلے اسی رات کو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو اکٹھا کر کے سرکار کا میلاد بیان کرواتے ہیں۔ یہ آج بھی انجیل برناباس میں موجود ہے اور آپ یہ فرماتے کہ یہ رات سو کے گزارنے والی نہیں، اس رات کو جاگو اور رب کا شکر ادا کرو اور جس نور والے نے آنا ہے اس کو یاد کر کے اس کے نور سے اپنے سینوں کو مرتب کرو، کہ سرکار کی ولادت سے پہلے نبی بھی یہ تمام کرے، اپنے امتیوں کو اکٹھا کر کے یہ کہیں کہ یہ رات سونے والی نہیں، تو جنہیں رب اسی نبی کا امتی بنا دے، کلمہ پڑھنے والا بنا دے، تو اس کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اپنے نبی کی آمد والی رات کو سو کے نہ گزارے، رب کا شکر کرتے ہوئے گزارے۔ اور اگر سرکار کی تشریف آوری سے پہلے نور برستا تھا، رحمتیں برستی تھی، تو جب سرکار تشریف لے کے آئے تو وہ رحمتیں ختم ہو گئی۔ محفل آج بھی یہ وہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے امتی یہ کہتے تھے کہ ہم اس نبی کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں جو ہمارے بعد آئے گا، اور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس مدینے کے تاجدار کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں جو 14 صدیوں پہلے آ چکا ہے۔ وہ انتظار کر رہے تھے، ہمارے لیے انتظار ختم ہو گیا، رب نے وہ محبوب عطا کر دیا، اور سچے دل سے جو محبت اور عقیدت سے محبتوں کا اظہار ہے۔ یہ نعت خوانی کرتے ہیں، قبلہ فریدی صاحب نصر کی صورت میں ہے تو نعت خوانی وہ انداز ایک اپنا ہے، اور اگر اس میں ذوق ہو، محبت ہو، تو جنہوں نے تکلیفیں کھا کے دعائیں دی ہیں، جب کوئی محبت سے آئے تو پھر انہیں وہ کتنا دے گے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے بڑے غلام گزرے، آپ نے ایک قصیدہ لکھا سرکار کی شان، اور بڑی حسرت سے وہ لے کے سرکار کے روضہ اطہر پہ حاضر ہے۔ جو اتنی محبت سے لکھتا ہے، پھر اس آرزو سے کہ اپنے محبوب کے در اقدس پہ جا کے پڑھنا ہے، اس کی محبت وہی سمجھ سکتا ہے۔ محدث فرماتے ہیں انہوں نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اور جالیوں کے سامنے جب انہوں نے آخری شعر پڑھا، آخری شعر الحمدللہ
الکریم بحاظہی، الحمدللہ الکریم بحاظہی، نہضت وظنی انہ یرضاہا۔ مان لیجیے کہ سرکار بڑا عاجز، گناہگار، خطاکار، غلامی کے دعوے کے ساتھ سرکار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور میں جی گمان لے کے بیٹھا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس شعر کو بار بار پڑھا، الحمدللہ الکریم بحاظہی، نہضت وظنی انہ یرضاہا۔ محدث فرماتے ہیں کہ جب پڑھتے پڑھتے ان کی آواز رک گئی، اس آرزو میں کہ یار کی طرف سے کوئی جواب نہیں، ایک ایسی درد کی وہ کیفیت بنی کہ کیا خبر کہ سانسیں ٹوٹ جائیں کہ روضہ اطہر سے آواز آئی، ردیناہا ردیناہا ردیناہا، اے اللہ ہم تیرے سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کیفیت بدل، پہلے جو رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، ایک درد دل میں تھا، جب یار کی بارگاہ سے یہ خوشخبری مل گئی کہ ہم راضی ہو گئے، اب کیفیت اور ہو گئی۔ اب حج والے جاتے ہیں، عمرے والے پھر پورے ہو جاتے ہیں، پھر واپسی کا پروگرام بن جاتا ہے۔ تو حضرت ابو محمد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دن بھی پورے ہوئے، واپس جانے لگے۔ تو جب واپس جانے لگے تو پھر آواز آئی کہ اے ابو محمد عبداللہ، اب ہمارے مدینے کو خالی کر کے جا رہے ہیں، ہمارے مدینے کو خالی کرنے جا رہے ہیں۔ تڑپ اٹھے، وہ قدم جو واپسی کے لیے مڑے تھے اب وہی سے پیچھے، آگے نہیں جاتے۔ محدث فرماتے ہیں پھر باقی زندگی مدینے میں ہی گزری، مدینے میں موت آئی اور سرکار کے قدموں میں جنت نصیب کہ جب کہیں بھی محبت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ نثر کی صورت میں ہو، وہ نظم کی صورت میں ہو، وہ نعت کی صورت میں ہو، اور اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تو دلوں کی کیفیت کو بھی دیکھتے ہیں، وہ تو دلوں کی کیفیت کو بھی دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، کیا فرمایا؟ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، قلم جو لوح پہ چلتی تھی، لوح محفوظ پہ، سرکار فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں قلم کے چلنے کی آواز میں سنتا تھا۔ تو جس جملی والے آقا کی یہ شان ہو کہ ماں کے بدن اطہر کے اندر لوح محفوظ پہ قلم چلے، اس کی آواز کو سن لے، وہ مدینے والا تمہاری صداؤں کو نہیں سنتا، اسے پتہ ہے کہ کیوں بیٹھے ہیں اور اس وقت کیوں، اور یہ گھڑیاں خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ یہ لمحات بالکل وہی لمحات ہیں جب یہ زمین بھی سجائی جا چکی ہے، آسمان بھی سج چکے ہیں، جنتوں کو سجایا جا چکا ہے، جنتوں کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، حور و غلمان انتظار میں ہیں، ملائکہ انتظار میں ہیں، مشرق کے جانور مغرب والوں کو، مغرب کے جانور مشرق والوں کو مبارکیں دے رہے ہیں، آسمان کے ستارے نیچے اتر رہے ہیں، زمین کی ہر چیز باغ ہے، درخت ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، کہ انہیں انتظار ہے کہ کوئی ایسی ہستی آنے والی ہے جس کے لیے اہتمام کیا گیا تھا، جس کا انتظار آدم نے کیا، جس کا انتظار نوح نے کیا، جس کا انتظار ابراہیم نے کیا، جس کا انتظار اسماعیل نے کیا، جس کا انتظار موسیٰ کلیم نے کیا، جس کا انتظار عیسیٰ روح اللہ نے کیا علیہ السلام،
جس کا انتظار ہو رہا تھا، اب وہ گھڑیاں نور کی کہ وہ ہستی اس جہان سے اس جہان میں آنے والی ہے، اور پھر جب اس ہستی کا ظہور ہوتا ہے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اتنا نور ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق بھی روشن ہو جاتا ہے، مغرب بھی روشن ہو جاتا ہے، کہ اس نور والے آقا کی آمد پہ سارا جہان روشن ہو جاتا ہے، اور جو قیامت تک ان کا نام لے کے محبت کا چراغ جلاتا ہے، اللہ کریم اس کے دل کو بھی روشن کرتا ہے، اس کی قبر کو بھی روشن کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ کرام، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، 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 آمد مصطفیٰ۔